الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ آج کا سبق کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ ومن اور جو یتبدل تبدیل کرے یا تبادلہ کرتا ہے، الکفر کفر سے، بالایمانی ایمان کے عوض، ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے، فقط تو پس تحقیق، ضل گمراہ ہوا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے، فقط ضل سواء السبیل پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا یا گمراہ ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ جیسے ہم کل پڑھ چکے تھے کہ یہود قرآن کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ شک پیدا کر رہے تھے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں شک پیدا کر دیا جائے تو پھر اس پر سوال بنتے ہیں، اور کہا گیا اس آیت میں کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے رسول سے سوال کرو گے جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کیا تھا، یعنی ایسے سوال جو گستاخانہ سوال ہیں یا بے جا سوال ہیں، کہ تم بھی سوال کرو گے کہ جو بھی وہ شک پیدا کرتے ہیں تم فوراً مشکوک ہو جاتے ہو اس بارے میں اور سوال کرتے ہو۔ جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ یہود نے سوال کیا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم پر تو کوئی آسمان سے چیز نازل کر دے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے جو تھے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا، سوال کرتے رہے، یہاں سوال کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود نے کیا سوال کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، کوہ طور پر ساتھ گئے، جب اللہ کی آواز سنی پھر کہا ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا، فرمایا کہ جس نے ایسا سوال کیا یا ایسا سوال کرے گا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو پھر وہ ایمان کے بدلے کفر کو لے لے گا۔ یعنی ایسے ہی بے جا سوال کرنا یا بے جا بحث کرنا یا بے ضرورت شک شبہات اسلام کے بارے میں پیدا کرنا، یہ بندے کو ایمان سے بھی خالی کر دیتا ہے۔ اور یہی کہا گیا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ ایسے ہی کسی چیز کی کھال اتارنا بندے کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، بندہ ایمان سے دور چلا جاتا ہے، پھر ایمان کے بدلے وہ کفر کو خرید لیتا ہے، فقط ضل سواء السبیل، تو تحقیق پھر وہ بندہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی پھر اسلام پر سوالات پیدا کرنا بن جاتا ہے، نہ کہ اس کو ماننا اللہ کے حکم کو، بلکہ سوال پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، تاکہ لوگ اس کے بارے میں مشکوک ہو جائیں۔ پھر کہا گیا کہ ودّ چاہتے ہیں، کثیر بہت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ودّ کثیر من اہل الکتاب بہت زیادہ اہل کتاب میں سے چاہتے ہیں، لو کاش، یردونکم کہ وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کافر، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ اہل کتاب میں سے بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم من عند پاس انفسہم اپنے نفسوں کے،
حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد، بعد، ما اس کے، تبینہ کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے یعنی یہود کے لیے، الحق حق، من بعد ما تبین لہم الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، فاعفو، تم معاف کرو، واصفحوا، اور تم درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی، لے آئے اللہ، اللہ بامرہ، اپنا حکم، فاعفوا واصفحوا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں یہود کی ایک اور بات واضح کی گئی کہ ان میں سے اکثر اہل کتاب میں، یعنی میجورٹی ان کی یہ چاہتی تھی، کیونکہ اسلام میں لوگ شامل ہو رہے تھے اور بڑی جلدی اسلام قبول کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، قرآن میں شک پیدا کر کے ان کو ایمان سے دور کر دیا جائے، اسلام سے دور کر دیا جائے، ان کو دوبارہ کافر بنا دیا جائے، وہ یہ چاہتے تھے۔ اب ان کے یہ چاہنے کی وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے چاہتے تھے؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، کہ ان کے لیے حق بات تو واضح ہو گئی تھی، وہ یہ جان چکے تھے یہ نبی وہی نبی ہے کہ جس کی نشانیاں تورات میں بیان کی گئی، یہ یہود پہ حق واضح تھا، تو پھر بھی وہ حسد کرتے ہوئے یہ سارے کام کرتے تھے۔ حسد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش ہو یا اس کو اپنا حق سمجھ لیا جائے تو وہ لا حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے بارے میں حسد کرتے ہوئے شک پیدا کیا جاتا ہے۔ یہود نے نبوت کو اپنا حق سمجھ لیا تھا، جب اللہ نے نبوت نہ دی تو پھر حسد کیا، حسد کرتے ہوئے شک پیدا کیا، حالانکہ وہ حق جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فاعفوا واصفحوا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، کہ اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، ان کے ساتھ الجھو نہ، اپنا وقت نہ ضائع کرو، اور نہ ہی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو، کہ یعنی جو ایسا کام کرتا ہے، شک شبہ پیدا کرتا ہے، تو پھر اس سے تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ان آیات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کے حوالے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک و شبہ پیدا کرنا یہ یہود کا وتیرہ تھا۔ وہ اس لیے شک شبہ پیدا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے یا آپ کی بات کو سننے والے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، وہ آپ سے دور ہو جائے۔ تو ہمیں بھی قرآن کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسا عمل نہیں اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے قرآن و سنہ میں شک پیدا ہو جائے اور لوگ دین سے، اسلام سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔